نواب محمد علی فیصل صدر چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ جناح اسی سال کے انٹرا پارٹی الیکشن میں پارٹی کا چیئرمین چنا گیا 17/1/2024 کو۔ اس سے پہلے میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے یہاں کئی پریس کانفرنسز کی تھی۔ اس پارٹی کے بانی سید پرویز مشرف ہیں۔ 2010 میں پارٹی کی لانچنگ ہے، چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پہ جسٹس صاحبان کی پارٹی پہ کچھ سینکشنز کا خطرہ تھا، تو ہم نے پارٹی کے نام میں آل پاکستان مسلم لیگ جناح کا اضافہ کر لیا۔ اس کا نشان سائیکل ہے۔ اس کا انتخابی نشان سائیکل ہے، اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جیسے ہی پارٹی کی چیئرمین شپ تبدیل ہوتی ہے تو اس کی ڈاکٹرین بھی اسی چیئرمین کے حساب سے چلتی ہے۔ پارٹی کی CWC کور کمیٹی کے اجلاسات میں ہم نے ملک کے حالات اور دوسری تمام چیزوں کے بعد یہ طے کیا تھا کہ ہم پاکستان بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے۔ پاکستان بچاؤ تحریک کا آغاز 1 ماہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ اس کا کھلا سیکریٹریٹ DG خان میں، وہاں اس کے آمد و رفت قافلے آنے جانے وہ شروع، اور 2 نمبری کا بالعموم راج ہو چکا۔ اس 2 نمبری نے کچھ فاصلے کے ساتھ ہمارے تمام ادارے جو کہ تینوں ستون ہیں، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ان سب میں پریویل کر لیا یا انہیں مغلوب کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں 1 نمبر انسان پورے پاکستان میں، 1 نمبر تاجر ہو، 1 نمبر امپورٹر ایکسپورٹر ہو، 1 نمبر ڈاکٹر ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، کسان ہو، مزدور ہو، وکیل ہو، ہر شعبہ زندگی کا 1 نمبر کام کرنے والا، 1 نمبری کو پسند کرنے والا بہت زچ اور تنگ ہے۔ مقدمہ میں یہ لے کر آیا ہوں وہاں سے پیدل۔ میرے مخاطبین بھی 1 نمبر ہیں، میں پھر کہوں گا میرے مخاطبین بھی 1 نمبر ہیں کہ للہ اکٹھے ہوں۔ 2 نمبری کے لیے یہ ملک نہیں بنا تھا۔ یہ خطہ ہمارے بزرگوں نے 10 لاکھ جانیں دے کے اس لیے بنوایا تھا کہ 1 نمبر خطہ اس دنیا میں ہوگا جہاں 1 نمبر تہذیب ہوگی، انسان ہوں گے، 1 نمبر ادارے ہوں گے، تمدن ہوگی 1 نمبر۔ یہ اس لیے چنا گیا تھا۔ 3200 بلین ریزرو کے ساتھ دنیا کی پہلی معاشی طاقت بن چکا ہے، جہاں انڈیا ہم سے 1 دن بعد آزاد ہونے والا، 648 بلین ڈالر کی معیشت کے ساتھ، جہاں کل کی بات ہے افغانستان کے ریزرو بھی 9 بلین ڈالر تک، بنگلہ دیش 24 بلین ڈالر پہ، اور پاکستان کی سٹیٹمنٹ مسلسل جھوٹ موٹ کی بنائی جاتی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 14 بلین ڈالر ہے، تو کیا ہے 14 بلین ڈالر کا ریزرو؟ کیا اسی کے ارد گرد گھومنا ہے؟
ہماری انر پالیسیز، ہماری آؤٹر پالیسیز ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. 46 سال کے قریب میری عمر ہونے والی ہے. ہر حکومت کو قریباً دیکھا ہے. اس میں ہم بیرونی اور اندرونی طور پر گول گول گھوم رہے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں رقص دائروی، جو ترکی میں کیا جاتا ہے. ہم نے چین کے ساتھ ایک پالیسی بنائی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس سے گھوم گئے. بڑی قوم ہو گئی بلوچ، یہ یہاں کی سب سے بڑی قوم ہے. جاٹ، یہ یہاں کی سب سے بڑی تقریباً قوم ہے. اور راجپوت، رامر. ان 5 قوموں سے تقریباً پاکستان، ان کی پھلیاں گن کے پاکستان کی 60 to 70-80% آبادی اس میں آ جاتی ہے. ہر ادارے میں انہی 5 قبیلوں سے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہے. کوئی افسری پہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے جگر گوشے. ہمیں انہیں بتانا ہے ملک نہیں چل رہا، میرے محترم نہیں چل رہا. یہ اعتراف ہمیں کرنا ہے، سمجھنا. ٹھیک ہے 8 سے اٹھایا ریزرو، ہم 14 پہ لے کے آئے. کب تک یہ طریقے ہمارے ہوں گے اتنے سخت؟ آپ یقین کریں، میں راستے میں تھا، پیدل ملتان سے جھنگ کے قریب پہنچا ہوا تھا. خبر آئی میرے ہی شہر میں ایک آدمی نے 3 بچے اور خود بھی دریائے سندھ میں ہمارے ساتھی ادھر ڈرامے کے ساتھ چھلانگ لگا. یہ میں وہ نہیں کہہ رہا، یہ ہم اپنے درد بتا رہے ہیں. آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، کس کو بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں. آپ کو درد نہ بتائیں، کس کو بتائیں؟ میرے ساتھ میری سی جی کا ایک ممبر ہے، صدر تھا، حفیظ سیال، کراچی سے وہ نکل رہا تھا اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ پیدل. جس وقت وہ سٹینڈ پہ پہنچا، اس کے بھائی کے ساتھ باہر وہاں ڈکیٹی ہو گئی. گھر کے باہر ڈکیٹی ہوئی ہے، اس کا ہونڈا چھینا گیا، اسے 2 فائر لگے. جب چوتھا دن تھا، مجھے پیدل چلتے پتا چلا اس کا بھائی شہید ہو گیا. وہ قافلہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکا آج تک. یہ ساری آگ جو لگی ہوئی ہے، غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ڈکیٹی کی، قتل و غارت گری کی، میرے محترم یہ کوئی فرشتے تو نہیں اتریں گے اوپر سے کہ وہ یہ ساری ختم کر دیں گے.